بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس معزز ایوان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، ادی فیال ٹارپور صاحبہ اور تمام سینئر لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھ جیسی ایک مڈل کلاس ورکر کو اس معزز ایوان کا ممبر منتخب کرا۔ مجھے یہ موقع فراہم کیا گیا کہ میں اپنے مرحوم والد راشد حسین ربانی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی اور اپنی پارٹی سے وفاداری نبھانے کے لیے اپنی پوری عمر وقف کر دی، ان کی لیگیسی کو کنٹینیو رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے غریب عوام کے لیے آواز بن سکوں۔ جناب اسپیکر، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ہمیشہ اس صوبے کی عوام کی خدمت کے لیے اپنے تمام ادوار میں عوام دوست بجٹ پیش کیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل چاروں بار اس صوبے کی عوام نے پیپلز پارٹی پہ بھروسہ کیا ہے اور ہر بار پہلے سے زیادہ میجورٹی کے ساتھ اس معزز ایوان میں آنے کی اجازت دی ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس بار بھی بجٹ میں سندھ حکومت نے صوبے کی عوام کی بنیادی ضروریات کو اولین ترجیح دیتے ہوئے تعلیم کے لیے 459.1 بلین مختص کیے ہیں۔ یہ تعلیم کے بجٹ میں 37.1% اضافہ ہے، جو کہ ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ اس بجٹ میں شامل مختلف چیزیں ہیں جن میں مستحق طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپس کا اجرا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور انہیں مالی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اساتذہ کی تقرری کی جائے گی اور اس کے ساتھ ٹریننگز کی جائیں گی تاکہ طلباء کو بہترین تعلیم دی جا سکے۔ مزید یہ کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں اسکولز کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے خاص فنڈ مختص کیے گئے ہیں تاکہ تعلیمی سرگرمیاں بلا تعطل جاری رہ سکیں۔ طلباء کو مفت کتابیں فراہم کی جائیں گی تاکہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرنے کا حقدار بن سکے اور انہیں کتابوں کے خرچ کی فکر نہ ہو۔ یہ تمام اقدامات صوبے کی تعلیم نظام کو مضبوط بنانے اور ہماری آنے والی نسل کو بہترین تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ بجٹ صوبے کی تعلیم معیار کو بلند کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ہیلتھ کے لیے 302.1 بلین روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ یہ ہیلتھ بجٹ میں 32.6% کا اضافہ ہے۔ اس بجٹ میں سندھ کے مختلف علاقوں جیسے کہ دادو، نوری آباد، شہداد کوٹ اور اسلام کوٹ میں 4 نئے چیسٹ پین یونٹس قائم کیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کراچی کے مختلف ہاسپٹلز میں 60 بیڈڈ پیڈیاٹرک یونٹس اور 80 بیڈڈ ریگولر یونٹس میں تعینات کیے جائیں گے تاکہ بچوں اور بڑوں کی صحت کی خدمت میں بہتری لائی جا سکے۔ کراچی لاڑکانہ اور چلڈرن ہاسپٹل میر پور خاص میں نئے ICUs قائم کیے جائیں گے۔ مزید آپ کو یہ بتاتے چلے کہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ میں کینسر ٹریٹمنٹ سیلولر جین تھراپی کے لیے خاص سیل تعینات کیا جائے گا۔ ایک اہم اقدام کے تحت سندھ کے لوگوں کے لیے مؤثر اور بروقت پیشنٹ اورینٹڈ ایمبولینس سروسز فراہم کی جائیں گی۔ موٹر ویز اور ہائی ویز پر ایمرجنسیز کے لیے 16 سیٹلائٹ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے تاکہ ہر صورتحال میں فوری امداد فراہم کی جا سکے۔ یہ تمام اقدامات صوبے کی ہم عوام کو بہترین صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہماری طے شدہ بجٹ صحت معیار کو بلند کرنے میں یقینی ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی چند اہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کے لیے سندھ پولیس کو 163.9 بلین روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ بجٹ میں 30.2% کا اضافہ ہے تاکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو آرمز اینڈ ایمونیشن اور اینٹی رائٹ اکوپمنٹس فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جیل سیکیورٹی کو مضبوط اور بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس بجٹ میں سندھ کی غریب عوام اور سرکاری ملازمین کے لیے 30% تک سیلری اضافہ، 15% پینشنرز کے لیے ریلیف دیا گیا ہے۔ منیمم ویج 37,000 روپیز رکھی گئی ہے۔ نوجوان نسل کے لیے مور دین 50,000 جابز رکھی گئی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے تحت بے نظیر ہاری کارڈ اور بے نظیر مزدور کارڈ لانچ کیا جائے گا۔ سندھ کی ضرورت مند عوام کے لیے کلین واٹر پلانٹ اور 5 لاکھ گھر کے لیے سولرائزیشن کے تحت مفت بجلی فراہم کی جائے گی، اور کراچی سرکولر ریلوے جیسے بڑے پروجیکٹ کو ریوائیو کرنے کا بھی ارادہ شامل ہے۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے کچھ ممبرز ہمیشہ کی طرح کچھ رٹی ہوئی باتیں دہراتے رہتے ہیں۔ کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا کیا؟ میں ان کو یہ یقین کے ساتھ بتانا چاہوں گی، اس شہر کراچی کو پیپلز پارٹی وہی جماعت ہے جو ہمیشہ اون کرتی ہے۔
ہر میگا پروجیکٹ پیپلز پارٹی کی گزشتہ گورنمنٹ نے ہی دیے ہیں اس شہر کو. سچ تو یہ ہے کہ اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ہمیشہ ہی سے حکمران رہنے والے ہمارے یہ معزز ممبرز جب بھی پاور میں رہے تو انہوں نے شہر کے لیے کچھ نہ کیا, ہمیشہ اختیارات اور فنڈز کا رونا روتے ہوئے, لیکن ڈیلیوری کبھی بھی نہیں دی. ڈیلیورنس ان کی 0%. جبکہ صبر تو کریں آپ, رکیں. جبکہ پہلی بار اس شہر کی عوام نے پیپلز پارٹی کے ہارڈ ورکنگ اور ٹیلنٹڈ میئر مرتضیٰ وہاب کو منتخب کیا تو مرتضیٰ وہاب نے شہر کی خدمت میں دن رات ایک کر دی. یہ ہوتی ہے اصل ذمہ داری. کراچی کے تمام فلائی اوورز, انڈر پاسز اور ٹرانسپورٹ کے میگا پروجیکٹس کا ذکر کروں تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی. یہ تمام پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت کی محنت اور کوششوں کا بہترین نتیجہ ہے جو شہر کی ترقی, خوبصورتی اور عوام کی سہولت کے لیے موجود ہیں. ہم نے شہر کے غیر فعال اداروں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور کراچی کے اجڑے ہوئے تفریحی مقامات کو پھر سے آباد کر کے عوام کے لیے بحال کیا. جناب اسپیکر, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 کروڑ کی آبادی والے اس شہر کو ضروریات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, چاہے وہ پانی کی کمی ہو یا ٹرانسپورٹ کے مسائل. تو ان کے حل کے لیے K4 کا منصوبہ ہو, پیپلز بس سروس ہو یا مخصوص خواتین کے لیے پنک بس سروس, گرین لائن ہو یا ریڈ لائن ہو, یا پھر سیلاب زدگان کے لیے سندھ پیپل ہاؤسنگ اسکیم کا جاری کردہ پروجیکٹ, یہ سب پیپلز پارٹی کی حکومت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ہم نے ہمیشہ اس شہر کی خدمت کی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کس حلقے سے ہمارے ووٹس ملتے ہیں اور کہاں سے ہمارے مخالفین جیت کر آتے ہیں. ہم نے ہمیشہ بلا تفریق اس شہر اور صوبے کی عوام کی خدمت کی ہے اور کریں گے, کیونکہ یہی ہماری قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا لیگیسی ہے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن. ہماری سندھ حکومت اور صوبے کے ساتھ پچھلے ادوار میں وفاق کی جانب سے امتیازی سلوک رکھے جانے کے باوجود ہم نے ڈیلیور کیا. ہمیں ہمارے حق سے محروم رکھ کر دوسری جگہ PSDP کے پیسوں سے گلیوں کے کام, سڑکیں بناتے رہے, لیکن سندھ حکومت نے اپنے پیسوں سے جام شوروں سے سیون کا 2 طرفہ روڈ بنا کر لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا تاکہ روڈ حادثوں میں قیمتی جانیں ضائع نہ ہو سکیں. جناب اسپیکر, اسی طرح تھر کول پروجیکٹ سے ہزاروں میگا واٹ بجلی بنا کر ہم اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں. NICVDs ہو, جمز ہو, SIUT ہو جیسے ادارے دیے گئے جہاں صرف سندھ بلکہ ملک بھر سے لوگ مفت علاج کرانے آتے ہیں. ہم نے صوبے کو, عوام کو نئی اعلیٰ تعلیمی ادارے دیے, انفراسٹرکچر دیا, مشکل حالات, قدرتی آفات کا مقابلہ کیا اور انشاءاللہ آگے بھی اسی جذبے کے ساتھ اس صوبے کی عوام کے لیے دل و جان سے کام کرتے رہیں گے. آخر میں جناب اسپیکر, بہت ہی محترم ہمارے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب کے ہم شکر گزار ہیں. انہوں نے پورے صوبے, خاص طور پر کراچی شہر پر ہمیشہ ہی اپنی خاص توجہ دی ہے اور اس شہر کو بہت ہی میگا پروجیکٹس دے کر پھر سے روشنیوں کا شہر بنایا گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں اور بھی بہتر نتائج دیں گے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. پھر جن لوگوں کو بار بار ہمارے 15 سال یاد آتے رہتے ہیں وہ اسی طرح انشاءاللہ صوبے کے عوام کے ووٹ کے بدولت ہمارے 50 سال اور بھی دیکھیں گے اور بہترین دیکھیں گے. بہت شکریہ جناب اسپیکر, تھینک یو سو مچ.